اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يخفى ان هذا المنع نہیں ولا یخفى ان هذا المنع انما يصيب ولا تكفيه ان يراد التعبير الاصطلاحي اما لو اريد بذلك ان تكون كل لإفادة معنى كان حاصلا بدونه فاندفاع المنع ظاہر. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وفیہ نظر، جو ابن مالک نے بیان کیا تھا کہ کل کے بغیر جملے یوں ہیں اور یہ معنی ہیں. جب کل آئے گا تو وہی معنی ہوگا تو تاکید بنے گی، تاسیس نہیں ہوگی، جبکہ تاسیس کو ترجیح ہے تاکید پر، اس لیے نئے معنی بنیں گے. اس لیے تو فی نظر ان سے جو 3 منع شروع کیے تھے، پہلا منع یہ تھا کہ خلاصہ اس منع کا یہ تھا کہ کل سے پہلے مسند الیہ ہے انسان. جب کل آیا تو وہ ریٹائر ہو گیا اور پینشن لے کے چلا گیا. اب وہ اسناد ہو گیا کس کی طرف؟ کل کی طرف. تو تاکید تو ہوتی ہے کہ وہ پہلی چیز باقی ہو، اس کی تاکید. تو پہلی تو باقی نہیں رہی کہ رہی ہے، تو لہٰذا اگر وہی معنی لیں جو کل سے پہلے تھا تب بھی تاسیس ہی بنے گی، نہ کہ آگے سمجھیں. کل ختم ہو گئی. فاتحان کرے جی یار. بلا یخفا، اصل اگلی عبارت کو جوڑنا ہے اس کے ساتھ. شارح فرماتے ہیں کہ نہیں مخفی کہ یہ منع، جی کیڑا منع؟ وفی ہے، وفی ہے نظر والا. محض یہ منع صحیح ہوگا اس تقدیر پر کہ مراد لیں تاکید اصطلاحی. مراد لیں تاکید اصطلاحی. وہ یہ ہوتا ہے کہ مؤکد بھی وہی ہوتا ہے، مؤکد بھی وہی ہوتا ہے. تو جو مؤکد سے معنی سمجھ آ رہا تھا اس نے آ کر اسی معنی کو پکا کیا. یہ ہے تاکید اصطلاحی میں. کس میں؟ اگر تو یہ منع تب ٹھیک ہے کہ تاکید اصطلاحی مراد ہے. تو یہاں جو 2 مثالیں ہیں وہاں تاکید اصطلاحی نہیں بنتی، کیونکہ پہلے مسند لے ہے انسان، جب کل آیا تو وہ ختم ہو گیا، پھر آ گیا کل. تاکید اصطلاحی کون ہوتی ہے؟ کہ مؤکد بھی ہو اور مؤکد بھی ہو اور یہ اس کی تاکید کرے. تو ان دونوں مثالوں میں یہ تاکید اصطلاحی نہیں بنتی. تاکید اصطلاحی وہ تو پہلے لفظ کا تکرار ہے، یا وہ مخصوص لفظ ہیں جو 8 لفظ ہیں کس کے؟ تاکید کے. تو یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. جی کیا جی علامہ فرماتے ہیں یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ جو منع ہے یعنی کہ فیہ نظر والا منع یہ تب صحیح ہے جب مراد اس کے ساتھ تاکید اصطلاحی ہو. تاکید اصطلاحی ہو تو یہ تاکید اصطلاحی نہیں بنتی، کیونکہ پہلے مسند لے اور ہے اور کل آ گیا تھا مسند لے کل ہے، اسناد علیحدہ علیحدہ ہے. تو تاکید تو تب ہوتی اصطلاحی کہ اسی بات کی تک مؤکد بھی رہے اور مؤکد اس کی تاکید کرے. تو یہاں تو یہ بات نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ انسان وہ مسند لے نہیں ہے بلکہ کل بن گئے. سمجھ کے بات. اور نہیں مخفی یہ کہ یہ منع محض صحیح ہوگا اس تقدیر پر کہ مراد لی جائے تاکید اصطلاحی، اس لیے کہ حمل کرنا کل کا تاکید پر صورت سابقہ میں معاذ نہیں صحیح اگر مراد لی جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ تو تاکید اصطلاحی تو نہیں بن سکتا. جی اور نہیں مخفی یہ بات کہ یہ منع محض صحیح ہے اس تقدیر پر کہ مراد ہے تاکید اصطلاحی. جی
بہرحال اگر مراد لی جائے تاکید کے ساتھ یہ بات کہ کل معنی کے فائدہ دینے کے لیے ہے جو معنی حاصل تھا کل کے سنیں جی کہ کل وہی معنی دے رہا ہے جو کل کے بغیر بھی حاصل تھا. سنیں جی اگر تاکید سے یہ مراد ہو تو پس اندفاع منع کا ظاہر ہے, منع کا ظاہر ہے, اس لیے کہ صحیح ہے اطلاق تاکید کا کس پر, اس معنی کے ساتھ, کیونکہ جو معنی پہلے تھا اگر وہی معنی مراد لیں کل کے ذریعے تو اس نے اسی معنی کی تاکید تو کی کہ نیا معنی تو نہیں ہے, وہ معنی بدلائیں گے تو تاکید ہوگی. اب انسان لم یکم میں پہلے کیا ہے انسان لم یکم میں جو معنی ہے وہ کیا ہے سلب فی الجملہ ہے. اب اگر کل کے آنے کے بعد بھی سلب فی الجملہ رہے تو تاکید تو ہی کہ نہیں ہوئی, کیونکہ پہلے بھی تو وہی معنی تھا جی. اور لم یکم انسان ان میں پہلے کیا ہے سلب کلی, یار 50 برس تو سبق گزر گیا یار, کیا ہے اور کل آنے کے بعد بھی اگر سلب کلی رہے, کیا رہے سلب کلی رہے تو کل نے اس معنی کی تاکید کیا جو پہلے معنی تھا. یعنی اگر تاکید معنوی کا مطلب یعنی اگر مراد لیں کہ کل اسی معنی کا فائدہ دے جو کل کے آنے سے پہلے تھا, اگر تاکید کا یہ معنی دیں تو یہ معنی تو اصل ہے یہ معنی, تو اب جو فی نظر ان کا اس کا اندفاع ظاہر ہے اس کا, کیونکہ صحیح ہے تاکید کا لفظ بولنا کس پر کس معنی کے اعتبار سے کہ اس نے اسی معنی کا فائدہ دیا ہے کہ نئے معنی کا اسی معنی کا. آپ بدلائیں گے تو پھر تاسیس بنے گی, ورنہ یہ تاکید یہ کیا جی. اور بہرحال اگر مراد تاکید سے یہ ہو کہ کل اسی معنی کے فائدے کے لیے کہ جو معنی حاصل تھا کل کے بغیر, اور دو تو جملے نے انسان لم یکم تے لم یکم انسان لم یکم یہ سلب جزئی ہے تے لم یکم انسان سلب کلی ہے. یار پرسوں دے لگے 14 دن سر کھپان ہے تک تو دو جملے نہیں پکے جی جی. منع کا اندفاع ظاہر تو اب جو ہے نا وہ منع کا اندفاع ظاہر ظاہر کا مطلب ہے کہ اب تاکید ہو گئی ہے, تاکید ہو گئی ہے, لہذا نیا معنی لینا چاہیے تاکہ کیا ہو تاسیس ہو, تاکید نہ ہو جی. تو اب اس وقت یا توجہ ہو ما اشار الیہ بقول, اس وقت متوجہ ہوگا وہ کہ اشارہ کی بڑی عبارت پڑھ دیں اس کی طرف اپنے قول کے ساتھ. 1 منٹ ہن پڑھ دیں عبارت ساری, صبر کر. بہرحال اگر ارادہ کیا جائے تاکید کے ساتھ یہ کہ ہو کل معنی کے فائدہ دینے کے لیے ایسا معنی جو تھا حاصل کل کے بغیر, اگر یہ مراد ہو تو یہ تو اگر وہی معنی رکھیں تو کل نے اس کی تاکید کیا کہ کوئی نہیں کی, تو پس منع کا اندفاع ظاہر ہے. یعنی اب اس کا جواب بالکل واضح ہے فی نظر ان کا کہ کل نے تاکید کی ہے جی. اگر اصطلاحی بنائے تو پھر یہ رد ہے, اگر تاکید معنوی ہو تو پھر یہ رد نہیں ہے جی. معنوی کا مطلب ہے وہی فائدہ دے کل جو پہلے تھا, تو اب تاکید تو ہوگی ہے جی. بہرحال اگر ارادہ کیا جائے تاکید کے ساتھ یہ کہ ہو کل معنی کے فائدہ دینے کے لیے ایسا معنی جو تھا حاصل بغیر کل کے, تو پس منع کا اندفاع ظاہر ہے. اور سمجھے ہی ہون کو پڑھ وہی نائزن یتوجہ ما اشار الیہ بقولہ والے انا ھذا مان نسان والے انا سورۃ ثانیہ یعنی صالبۃ المہملۃ نحو لم یکم انسان اذا افادت النفی عن کل فرد فقد افادت النفی عن الجملۃ فاذا حملت کل علی الثانی علی افادت النفی عن جملۃ الافراد حتی یکون معنی لم یکم کل انسان نفی القیام عن الجملۃ لا عن کل فرد لا تكون كل تاسيسا بل تاكيدا بس لأن هذا المعنى كان حاصلا بدونه. ہن توجہ کریں جی,
بھئی اگر یہ تاکید دوسرا معنی لیں تو اب تو وہ معنی اڑ گیا نا، تو اب پھر اگلا اعتراض کریں گے، اب پھر اگلا اعتراض کریں گے کس پر؟ ابن مالک پر۔ امتحان کرا جب اور اس وقت متوجہ ہوگا ابن مالک پر او علیہ وہ کہ اشارہ کیا مصنف نے اس کی طرف اپنے اس قول کے ہون ذرا تقریر شروع کہ منع ثانی والے انا اوصفی نظر لے انا اور اس میں نظر ہے لے والے انا۔ ہوں سنا جی، اور اس لیے کہ صورت ثانیہ کون؟ صورت ثانیہ وہ کون ہے؟ یعنی سالبہ محملہ، مثال اس کی کیا تھی؟ لم یکم، یکم انسان، یہ دوسرا ہے، جی دوسرا ہے، سنیں جی، یہ جو ہے کون؟ یہ جو کون؟ صورت ثانیہ لفظ پڑھو نا، کون؟ لم یکم انسان، توجہ کریں جی ذرا، جی جب کہ یہ فائدہ دے نفی کا ہر فرد سے، فرد سے، جی یہ معنی تھا نا پہلے کہ یہاں سلب کلی ہے، کلی مراد ہے، جی نہ سلب کلی ہے جی ہر فرد سے، جی ہر تو جب ہر فرد سے سلب ہو تو اس لم یکم انسان نے تحقیق فائدہ دیا نفی عن الجملہ کا بھی۔ جملہ کا، جی اور سلب کلی کے اندر سلب جزئی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی یار؟ کیا کیا جی؟ اب اور اس وقت متوجہ ہوگا ابن مالک پر وہ کہ جس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا ہے، یعنی اب یہ دوسرا رد ہوگا ابن مالک پر، کیا؟ صورت ثانیہ یعنی سالبہ محملہ، اس کی مثال جیسے لم یکم انسان، وہ جڑا پرسوں دا رگڑیر ہے شدہ، جب یہ فائدہ دیتا ہے نفی کا ہر فرد سے، یعنی پہلے جو معنی ہم نے پیچھے کیا مجھے کہ اس میں سلب کلی ہے، تو سلب کلی کے اندر سلب فی الجملہ بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟ تو اب لہٰذا یہ فائدہ دے گا نفی کا عن الجملہ فی الجملہ، گویا یہ دو معنوں کا دو فائدہ معنی دے کا رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، سلب کلی کا بھی اور سلب جزئی کا بھی دو معنوں کا فائدہ دے رہا ہے، کس کا؟ سلب کلی کا اور سلب جزئی کا، پھر ایک باری کہ یہ دو معنوں کا، یہ دو معنوں کا فائدہ دے رہا ہے، سلب کلی کا بھی اور سلب جزئی کا بھی، یہ دو معنی بنانے نے تو ہن پوچھنا ہے بھی کل لے آؤ خا تو کل کل پوچھو بھی تو کیڑی شے دینی ہے، جی یہ تو دونوں صورتیں جو پہلے دوویں معنی موجود نے، جیڑا معنی بھی کل کل کرو گے تاکید ہی بنے گا، تاکید پڑھنی، سمجھے؟ جی جی یہ دو معنی پہلے موجود نے، دو معنی پہلے موجود، توجہ، پس جب حمل کیا جائے گا کل کو ثانی پر، کس پر؟ ثانی پر، کیونکہ پیچھے یہی تھا نا کہ لم یکم انسان ان سلب کلی ہے، جب کل آئے گا تو پھر سلب جزئی بنائیں گے تاکہ تاسیس بڑھے، نیا معنی بنے۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب حمل کریں گے کل کو ثانی پر، ثانی صورت پر نہیں ثانی صورت پر نہیں، دوسرے معنی پر، یعنی نفی عن جملۃ الافراد کے افادے پر، یعنی جو ہے نا لم یکم انسان ان کے معنی ہیں دو، سلب کلی، سلب فی الجملہ، جی فی الجملہ، سلب کلی اور سلب فی الجملہ، اب اگر کل لا کر جس نے ابن مالک نے کیا ہے کل لا کر اس سے مراد لیں سلب فی الجملہ، سلب فی الجملہ، کیا لیں؟ سلب فی الجملہ مراد، حتیٰ کہ معنی ہو جائے لم یکم کلو انسان ان کا قیام کی نفی ہے کس سے؟ جملہ سے، نہ کہ ہر فرد سے، تو اب بھی جب حمل کریں گے تو نہیں ہوگا کل تاسیس بلکہ تاکید ہوگا، اس لیے کہ یہ معنی اور کیڑا معنی نفی القیام عن الجملہ، یہ تھا حاصل بغیر کل کے بھی، دسیا اب کوک وہ تو دو معنی نہیں، مراد لینے پہلے، اب کل کے ذریعے جون سا معنی مراد لیا پہلے معنی کی تاکید ہے جی، ہون سناؤ اتھے لو کیا کیا جی؟ اور جب حمل کیا جائے کل کو ثانی معنی پر، یعنی کہ نفی عن جملہ الافراد کے افادے پر، اس پر حمل کیا جائے تو ہو جائے گا معنی لم یکن کل انسان کا قیام کی نفی عن الجملہ نہ کہ عن کل فرد، تو اب یہ کل تاسیس کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تاکید کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ معنی کل کے بغیر بھی حاصل تھا، دو معنی کیے ہیں کس کے؟ لم یکم، لم یکن انسان، ایک سلب کلی اور ایک سلب فی الجملہ، تو اب کل کے ذریعے جو پیچھے بیان ہوا وہ سلب فی الجملہ ہی تو بنائی تھی تاکہ تاسیس بنے، تو یہ تو پہلے معنی موجود ہے، موجود ہے، وحینئذ پھر معنی کر دیں ٹور نہ گا، وحینئذ فلو جعلنا لم یکن کل انسان لعموم
مفہوم سلب مثل لم یکن انسان لم یلزم ترجیح تاکید التاسیس اذ لا تاسیس اصلا. اور اس وقت صبر کرنا، اس وقت یعنی جب کہ دو معنی موجود ہیں، پس اگر ہم بنائیں لم یکم کلو انسان کو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یعنی سلب کلی کے لیے، کیونکہ وہی تھا نا کہ پہلے بھی سلب کلی ہے، اگر کل کے بعد بھی سلب کلی ہو تو یہ تاکید کی ترجیح ہو جائے گی کس پر؟ تاسیس پر. او لم یکم انسان پہلے سلب کلی ہے، تو کل کے بعد اگر سلب کلی بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تاسیس نہیں ہوگی، لہذا سلب فی الجملہ بنائیں گے تاکہ تاسیس ہو، تو کہتے ہیں اب تاسیس نہیں ہو سکتی، لہذا اس وقت اگر ہم بنائیں کس کو؟ لم یکن کل انسان کو سلب کلی کے لیے، سلب جیسا کہ لم یکم انسان سلب کلی کے لیے، تو نہیں لازم آتی تاکید کی ترجیح کس پر؟ کیونکہ یہاں تاسیس ہے ہی کو نہیں، اور یہاں دونوں معنی پہلے ہی موجود ہیں، کل نے دونوں میں سے جون سا بھی دینا ہے، وہ تاکید ہی بننی ہے، تاسیس بن ہی نہیں سکتی. تو جب تاسیس ہے ہی نہیں ہے تو اب لم یکم انسان اور لم یکم کلو انسان جون سا بھی معنی کریں، تاکید یہ تاسیس ہے ہی کو نہیں. ہاں جی کیا کہ جی رد اصل اس میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ لم یکم انسان سلب کلی ہے، اور پہلے پورے صفحے سے پیچھے وضاحت کرا کے آئے ہیں، اور جب کل لائیں گے تو سلب فی الجملہ بنائیں گے تاکہ تاسیس ہو جائے. تو اس کا رد کیا ہے کہ چونکہ دونوں معنی پہلے موجود ہیں تو خاص سلب کلی والا معنی لیں، خاص سلب فی الجملہ لیں، دونوں صورتوں میں یہ تاکید ہے، تاسیس تو یہاں ہے ہی کو نہیں. جی اور اس وقت اگر ہم لم یکن کل انسان کو سلب کلی کے لیے بنائیں، جیسا کہ لم یکن انسان یہ پہلے سلب کلی کے لیے ہے، تو اب نہیں لازم آئے گی تاکید کی ترجیح تاسیس پر، کیونکہ اسی صورت میں کہا تھا نا کہ تاکید کو ترجیح ہوگی کس پر؟ تاسیس پر. یہ کیوں نہیں لازم آئے گی؟ کیونکہ نہیں تاسیس یہاں پہ بالکل تاسیس ہے ہی کو نہیں ہے جی، کیونکہ لفظ کل جو ہے ہر حال میں، کیونکہ دو ہی تو معنی ہیں سارے جی، سمجھا جی. ہوں ویکھو اور اس وقت ادھر ویکھو کس وقت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی حین اندفاع المعنی المذکور، پہلا معنی جو ہے اس کا تو دفع ہو گیا، یعنی جس وقت ارادہ کیا گیا تاکید کے ساتھ کون، تو متوجہ ہوگی صورت ثانیہ پر اشکال، اور بے شک انتفاع منع مذکور کا سابقاً اس کا تو انتفاع ہو گیا اور ثانی میں اعتراض ہوگا. اب وہ اعتراض کی تقریر شروع کر دی ہے، سنا جی. اور اس وقت متوجہ ہوگا ابن مالک پر، یعنی وہ اعتراض وہ اعتراض کے اشارہ کیا اس کی طرف مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ. اور مشکل کو نہیں جی دھیان دے تو بھلا ہو جے. اور اس لیے کہ صورت ثانیہ یعنی سالبہ محملہ، جیسے لم یکم انسان میں جی نا سالبہ محملہ میں کوئی نہیں، جیسے یہ جب کہ کون لم یکم جب کہ فائدہ دے رہا ہے نفی کا ہر فرد سے، تو پس تحقیق فائدہ دے رہا ہے نفی کا عن الجملہ، اور کیونکہ خاص مستلزم ہوتا ہے، اور سمجھے ہی تو دو میں معنی وچ پائے گئے، کندے وچ لم یکم انسان میں سلب کلی بھی اور سلب فی الجملہ بھی. پس جب حمل کیا جائے گا کل کو ثانی پر، یعنی نفی کے فائدہ دینے پر جملہ افراد سے، کل سے نہیں. تو اب یہ معنی لم یکم انسان کے اندر ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی نا.
تو حتی تفریح حتیٰ کہ ہو جائے گا تاکہ ہو جائے معنی لم یکم کلو انسان ان کا قیام کی نفی قیام کی نفی جملہ افراد سے نہ کہ ہر فرد سے ہر فرد سے تو حمل کیا جائے گا کل کو ثانی پر تو نہ ہوگا کل ہوگا کل تاسیس بلکہ تاکید کیونکہ اس کو تاسیس بنایا پیچھے تاسیس بنایا تھا تو یہ تاسیس نہیں بنے گا اس لیے کہ یہ معنی اس لیے کہ یہ معنی کیڑا نفی القیام عن الجملہ تھا حاصل بغیر کل کے بھی غیر کل کے بھی ہاں منع کر اس دفعہ کہ چلیے اور اس کی طرف متوجہ اور اس وقت متوجہ ہو گیا ابن مالک کی طرف وہ اعتراض کے اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ ہو گیا نہیں ہوگا چلو جی آگے اور اس لیے ثانیہ یعنی صالبہ محملہ جیسے لم یکم انسان جب کہ فائدہ دیا اس نے نفی ان کل فرد کا سلب کلی کا تو پس تحقیق فین نفی عن الجملہ کا کیونکہ خاص مستلزم ہوتا ہے پس جب حمل کیا جائے گا کل کو ثانی معنی پر یعنی نفی کے فائدہ دینے پر جملہ افراد سے حتیٰ کہ ہو جائے معنی لم یکن کل انسان کا نفی قیام عن الجملہ کی قیام کی نفی عن الجملہ نہ کہ ہر فرد یہی معنی پیچھے کیا تھا تو تاسیس بنایا تھا تو کہتا اگر اس پر حمل کریں گے تو لا تکونو تو نہیں ہوگا کل تاسیس کے لیے بلکہ تاکید کے لیے نہیں تاسیس بلکہ تاکید اس لیے کہ مانا کرو نا گو اور یہ تو وحین ہے زن تک مانا کرایا نا یار جی ہوں اس لیے کہ یہ مانا تو حاصل تھا بغیر اس کے بھی کہ کونی سی حاصل دو معنی کیتے نے پھر معنی کرنے اس لیے کہ یہ معنی حاصل تھا بغیر کل کے کیڑا معنی سلب فی الجملہ کیڑا وہ سلب فی الجملہ یہ پہلے حاصل سی تے کل نال بھی یہ مراد لئی تے پھر تاسیس ہے کہ تاکید ہے جی وحین ائذن اور اس وقت پس اگر بنائے ہم ادھر دیکھ یعنی وحینا کون حاصل معنی کیڑا معنی واہ ہوا حاصل بغیر تو اگر یہ بھی کل کے بغیر حاصل تھا اور کل کے بغیر دوسرا معنی بھی تو حاصل ہے کیڑا سلب کلی تو اگر بنائیں ہم لم یکم کلو نفی کا فائدہ دینا ہر فرد سے جیسا کہ یہ فائدہ دے رہا کس کا سلب کلی کا تو نہیں لازم آئے گی ترجیح جیسا کہ دعویٰ کیا اس کا صحبی اور ابن مالک نے اس لیے کہ لفظ کل کیونکہ یہاں تو دونوں معنی موجود ہیں جون سا بھی معنی لیں تاکید خام خواہ ہوگی جی تاسیس تو یہاں ہے ہی کو نہیں ہے جی سمجھے ہی اور اس وقت پس اگر بنائے ہم لم یکم کلو انسان ان کو عموم سلب کے لیے اور سلب کلی کے لیے جیسا کہ لم یکم انسان یہ کس کے لیے اگر یہ بنا دے کل کو تو نہیں لازم آئے گی تاکید کی ترجیح تاسیس پر سوال ہے کیوں نہیں لازم آئے گی کیونکہ نہیں تاسیس بالکل اور یہاں تاسیس ہے ہی کو نہیں ہے تو ترجیح تو تابوں کے دو مقابلے میں آئیں گے تو ترجیح ہونی ایک کلا بندہ شاہ جی نس رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں فلانے نالوں اگے لگ گئے کلا ہی ہے کہ جی ہاں جی اگے تو تاج نال دوجا بھی کوئی نس رہا ہوئے تنجیح جی ہاں جی اور اس وقت پس اگر بنائیں ہم لم یکم کلو انسان کو عموم سلب کے لیے یعنی سلب کلی کے لیے جیسا کہ لم یکم انسان ہے تو نہیں لازم آئے گی تاکید کی ترجیح تاسیس پر کیونکہ نہیں تاسیس بالکل یہاں ہے کوئی نہیں ہے بل انما یلزم ترجیح احد التاکیدین علی الاخر بلکہ یہاں تو لازم آئے گی ترجیح تاکیدین میں سے کہ دوسرے پر چونکہ دو معنی ہیں کس کے انسان لم یکم انسان ان کے دو معنی ہیں اب اگر کل لا کر
سلب جزی والا معنی لیں تو پھر اس تاکید کو دوسری تاکید پر ترجیح ہوگی، اور اگر کل لا کر سلب کلی والا معنی لیں تو پھر وہ جو پہلا معنی تھا سلب کلی والا اس کو ترجیح دے رہے ہیں دوسرے معنی پر۔ تو یہاں جو دو معنی جن کی تاکید ہو سکتی ہے ان میں سے ایک تاکید کو ترجیح ہے، تاسیس پر تاکید کو ترجیح نہیں ہے۔ کیا کہ جی بلکہ لازم کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ لازم آ رہا ہے تاکیدین میں سے ایک کی ترجیح دوسرے پر، نہ کہ تاکید کی ترجیح تاسیس پر۔ ہوں ادھر دیکھو، او انما او پشاں یعنی نہیں لازم آ رہی ترجیح تاکید کی کس پر؟ توجہ کرے جی، بلکہ لازم آئے گی ترجیح احد تاکید دین کی، آخر دوسرے تاکید پر، اور وہ دونوں کون سے ہیں؟ تاکید نفی ان کل فرد تے تاکید نفی۔ علامہ دسوقی آندے نے خلاصہ اس کا یہ ہے، سنیں جی، کہ جب کہ ہے ہر ایک نفی سے، نفی دو قسم دی ہے، نفی ان کل فرد اجرا اذا کان کلن، نہ کلن ہے کل سے لے پھر دے کل نہیں، اے پرلے پاسوں اے دا منع کرنا ہے تے بھی ہر ایک دو نفیاں کون سی؟ نفی ان کل فرد، نفی ان جملہ، حاصلن قبل اے کل چاہنے والا جی، کس کے دخول سے پہلے دونوں معنی حاصل ہیں، تو پس کل کے دخول کے بعد ہوگا کل کس کے لیے؟ برابر ہے کہ ہو وہ کل۔ پس اگر بنائیں ہم کل کو نفی کے لیے کس سے؟ ان کل فرد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ کیا ہے؟ یعنی سلب کلی ہے، تو لازم آ جائے گی تاکیدین کے ایک کی ترجیح، وہ ایک کون ہے؟ اور وہ تاکید دوسری تاکید پر وہ کون سی ہے؟ وہی ترجیح کہ کوئی نہیں؟ ہوں سلب کلی نو ترجیح ہوگی سلب جزی، اور اگر ہم بنائیں کل کو نفی اور یہ سلب العموم ہے یعنی سلب جزی ہے، تو اب لازم آ گئی تاکیدین کی ایک کی ترجیح، وہ کون ہے؟ دوسری تاکید پر، وہ کون ہے؟ آگے سمجھ، اور اس ہن کھانے چ پئی جے، اور اس وقت پس نہیں صحیح قول مستدل کا کیڑا کہ بے شک واجب ہے یہ کہ حمل کیا جائے کل کو نفی ان، اس لیے کہ اگر حمل کیا جائے کل کو نفی تو یہ تو معنی پہلے اصل تھا، تو لازم آ جائے گی ترجیح تاکید کی تاسیس پر، حالانکہ یہاں سمجھ آ گئی جی۔ اے تحصیل مختصر المانی دی گل جی، تے علامہ نے متول میں اس کا جواب دیا ہے، اس کا اور جڑا شارح مصنف صاحب نے اعتراض کر دیتا ہے نا ان دا شارح نے متول میں جو جواب دیا وہ یہ ہے، جواب دیا شارح نے متول میں اس منع سے، اے اور متول دی عبارت جے بائیں طور کے حکم کی نفی انل جملہ، حکم کی نفی ان جملہ یا ہوتی ہے بائیں طور کے منفی ہو، ان کل فرد یا بائیں طور کے منفی ہو بعض الافراد اور ثابت ہو، بعض کے لیے یا بائیں طور کے ہو محتمل دونوں معنوں کا۔ یہ جب حکم کی نفی ہو نا جملہ سے تو وہاں یہ تین صورتیں بنتی ہیں، کس طرح؟ کل فرد سے، بعض افراد سے ثبوت بعض کے لیے، یا دونوں کا احتمال، کل لے کے بعض ہے، بھی کل لے کے بھی سلب جو کلی ہے کہ جزی ہے، دونوں کا احتمال ہے، یا صرف سلب کلی تعین، یا صرف سلب جزی تعین، یا دونوں کا احتمال ہے کہ سلب کلی ہے کہ جزی ہے۔ سنا جی، دھیان کرے جی، اور وہ شے جو سمجھی گئی ہے لم یکم، یہ صرف پہلی قسم ہے، کیڑی؟ سلب کلی، بس کلی وچ کو نہیں ہو رہا ہے میں تو نہ تنیا سلب جزی ہے، تو پس حمل کرنا اس پر
تاکید ہے. اگر کل آ کر سلب کلی والا معنی دے لم یکم کلو انسان تو اب تو واقعی تاکید ہے. اور حمل کرنا کل کو دوسرے معنی پر تو وہ تاسیس ہے. پس اگر بنائیں ہم لم یکم کلو انسان ان کو کس کے لیے؟ نفی عن کل فرد کے لیے. تو اب لازم آئے گی ترجیح تاکید کی تاسیس پر. بہرحال جب بنائیں ہم لم یکم کلو انسان ان کو نفی عن جملہ الافراد سے بجائے محتمل پر جو تیسری صورت ہے تو اب ہوگی تاسیس قطعاً، اس لیے کہ یہ معنی تو پہلے بالکل حاصل. یہ جواب دیا متول میں اور سمجھے گل دی او بلا تھی وے کتھوں اور نہیں بلکہ محض لازم آئے گی. محض لازم آئے گی. بسم اللہ الرحمن لازم آئے گی ترجیح تاکیدین میں سے ایک کی تاکیدین میں سے ایک دوسرے پر او بین استور لکھی ہیں جے تاکید نفی ان کل فرد تاکید نفی عن الجملہ میں جندی بھی کران گے ان دوجے تے ترجیح ہو جائے. شاباش جی. بلکہ محض لازم آئے گی تاکیدین میں سے ایک کی دوسرے پر. وما يقال ان دلالة لم يكن انسان على النفي عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة لم يكن كل انسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تاکیدا. بس بعض نے جواب دیا تھا مصنف کی ابن مالک کی طرف سے مصنف صاحب کو. کن کی طرف سے؟ ابن مالک کی طرف سے مصنف کو کہ یہاں تاکید یہاں تاسیس بھی ہے اور تاسیس کو ترجیح دیں گے تاکید پر. او سنیں جو انہوں نے صرف دلالت میں فرق کیا ہے. کیا کیا ہے؟ دلالت میں فرق کیا ہے. سلب کلی کے ضمن میں سلب جزئی ہوتی ہے. وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ لم یکم انسان ان کی دلالت نفی عن الجملہ پر یہ بطریق الالتزام ہے. جی سنیں جی لم یکم انسان ان کی سلب کلی پر دلالت مطابقی ہے وچ کو نہیں ہے گا. لم یکم انسان ان کی سلب کلی پر دلالت مطابقی ہے اور سلب فی الجملہ پر یہ دلالت التزامی ہے. آگے سمجھ. اور لم یکم کلو انسان کی دلالت نفی عن الجملہ پر یہ بطریق مطابقت ہے. سنیں تو کل کے ذریعے جو معنی مطابقی بنا ہے وہ پہلے نہیں تھا. پہلے تو یہ کیا بن گئی؟ تاسیس بن گئی یار. جڑا پہلے معنی نہیں سے نواں بن گیا. تو لہٰذا یہ تاکید نہیں ہے بلکہ یہ تاسیس ہے. ہاں جی شاباش جی. بعض نے ابن مالک کی طرف سے مصنف رحمہ اللہ کو جواب دیا کہ لم یکم انسان کی دلالت نفی عن الجملہ پر دو دلالتیں لم یکم انسان ان کی دلالت سلب کلی پر مطابقی ہے. مطابقی ہے. انسان کی دلالت سلب جزئی پر یہ دلالت التزامی بس. اور لم یکم کل انسان اس کی جو دلالت ہے نا سلب نفی عن الجملہ پر یہ بطریق المطابقت ہے. یہ دلالت مطابقی ہے. یہ بطریق المطابقت یعنی کل نے جس معنی کا فائدہ دیا ہے وہ دلالت مطابقی ہے. اور لم یکم انسان ان جس معنی کا فائدہ دے رہا تھا وہ دلالت التزامی ہے. تو دلالت الزامی اور ہے دلالت مطابقی اور ہے. تو لہٰذا پہلے نفی عن الجملہ مانا تھا لم یکم انسان ان کا بطریق تو لم یکم کلو انسان ان میں مانا ہو گیا نفی فی الجملہ کا بطریق الالتزام ہو گیا. مطابقت ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں لم یکم کلو انسان جو ہے اس میں نفی عن الجملہ والا جو معنی ہے یہ تو نیا معنی آیا کہ نہ آیا. تو جب نیا معنی آیا تو کیا ہوتا ہے؟ پس نہ ہوگی یہ تاکید کس کے لیے بلکہ یہ تو دلالت مطابقی ہے وہ دلالت التزامی ہے. دونوں میں فرق ہے. سمجھ آ گئی جی. تو اس میں علامہ نے کہا نظر ہے جی. کیا ہے؟ اچھا ادھر دیکھو بلا ہوئے
وما یقال نظر آیا یعنی من طرف صاحب القیل سابق وکیل سابق کون ہے؟ ابن مالک مجھے نے پہلی گل کی تھی اور وہ ابن مالک ہیں. یہ جواب ہے مصنف کے اعتراض کرنے کا ابن مالک پر. اس کا کسی نے جواب دیا کن کی طرف سے؟ ابن مالک کی طرف. بس مصنف کے اعتراض کا خلاصہ جڑا جو ہن پڑے ہے، کیا ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اگر عمل کیا جائے کل کو کس پر یعنی نفی انل تو ہوگی بلکہ خام خواہ اجی ہوں ہی پڑھیا سارا، یہ تاکید ہی بنے گا جی. تو حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ لم یکم انسان، اس کا مدلول مطابقی کیا ہے؟ نفی الحکم عن کل فرد. یہ اس کا مدلول مطابقی ہے. بہرحال نفی عن الجملہ کندی لم یکم انسان نفی عن الجملہ یہ اس کا لازم ہے، مدلول التزامی ہے. اس لیے کہ سلب کلی جو ہوتی ہے وہ ایجاب کلی کے رفع کو مستلزم ہوتی ہے. تو اب اگر بس فلو قلنا اگر ہم کہیں کہ مدلول لم یکم انسان کا کل کے بعد کیا ہے مدلول اس کا؟ نفی عن الجملہ ہے. تو ہوگی مراد مدلول مطابقی. تو پس نفی عن الجملہ کل کے دخول کے بعد یہ مدلول مطابقی ہے اور کل کے دخول سے پہلے یہ مدلول التزامی ہے. اور اس وقت پس نہ ہوگا حمل کرنا کس کو؟ لم یکن کل انسان کو نفی نفی الجملہ پر یہ تاکید نہ بنے گا. کیوں؟ دلالتیں ایک نہیں ہیں، ایک میں دلالت مطابقی ہے اور ایک میں التزامی ہے. سمجھ آ گئی جی. اور وہ جو اگو نا ففی اس میں نظر ہے، اور نظر تو بعد جو پہلے نظر تو بغیر تینوں پورا کرو. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک دلالت لم یکم کی نفی عن الجملہ پر اوے سلب کلی تے نفی عن الجملہ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں پڑھو بلا ہو جائے بے طریق التزام ہے. اور دلالت لم یکم کلو انسان کی اس پر کس پر؟ نفی بے طریق مطابقت ہے. تو پہلے معنی اور تھا، اب معنی تو پس نہ ہوگی. کیا یہ جو کل نے معنی دیا نفی عن الجملہ تاکید ایشا بس جی. وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک دلالت لم یکن انسان کی نفی عن الجملہ پر یہ بے طریق الانتظام ہے، اور دلالت لم یکن کل انسان کی نفی عن الجملہ پر بے طریق المطابقت ہے. بس نہیں ہوگی نفی عن الجملہ تاکید. ففیہ نظر اذ لو اشترط فی التاکید اتحاد الدلالتین لم یکن کل انسان لم یکن علی تقدیر کونہ لنفی الحکم عن الجملۃ تاکیدا لأن دلالت انسان لم یکن علی ھذا المعنی بطریق الالتزام. علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات مان لیں تو جڑا پہلی مثال بنائی وہ لت ٹوٹ جانی جی. وہ جڑی پہلی مثال ہے پھر وہ کم خراب ہو جانا جی. اور سنیا جی، کیونکہ اگر شرط کی جائے تاکید میں اتحاد الدلالتین کہ تاکید تب بنے گی کہ التزامی کی تاکید التزامی، مطابقی کی تاکید مطابقی، التزامی کے بعد مطابقی ہے، مطابقی کے بعد التزامی ہے، تو یہ تاکیدیں نہیں ہوتی، تاسیس ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں اب جو پہلے مثال بنائی تھی انسان لم یکم کل کے بغیر کیا انسان لم یکن، اس کا معنی کیا تھا؟ نفی عن الجملہ. تے کلو انسان لم یکم کا معنی کیا بنایا تھا؟ نفی عن کل فرد. کل فرد کہ کلو انسان لم یکم علی تقدیر کونہ لنفی الحکم عن الجملہ. سنی کیا؟ کل انسان لم یکن علی تقدیر کونہ لنفی الحکم عن الجملہ.
یہ نہ ہوگا تاکید، یہ نہ ہوگا تاکید، حالانکہ ہم نے اس کو تاسیس بنایا ہے نا، نہ بھی یہ تاکید بھی، اب یہ نہ ہوگا کیا؟ تاکید نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اگر مراد لیں نا کہ انسان لم یکم جو ہے، کون؟ لم یکم، اس کا معنی ہے نا کیا؟ سلب عن الجملہ، کیا؟ سلب، سنیں ہی، اور کلو انسان لم یم کا معنی ہے سلب کلی، سنیں جی۔ تو اب اگر دلالتوں کا متحد ہونا شرط لگائیں تو پھر جو کلو انسان لم یکم ہے نا، اس تقدیر پر کہ ہونا اس کا کس کے لیے؟ حکم کی نفی فی الجملہ کے لیے اگر اس کو بنائیں، اصل عاشت وضاحت آ رہے کوگو، کلو انسان لم یکم کا مدلول مطابقی ہے نفی عن الجملہ، کس کا؟ انسان لم یکم کا کیا ہے مدلول؟ مدلول مطابقی ہے سلب عن نفی عن جملۃ الافراد، نفی عن الجملہ، یہ کیا مدلول؟ یہ مدلول مطابقی ہے اس کا۔ کلو انسان لم یکم کا مدلول مطابقی ہے سلب کلی، تو سلب کلی کے ضمن میں سلب جزئی ہے کہ نہیں؟ تو نفی عن الجملہ مدلول التزامی، نفی آشیس 12 ساری گل پڑھ دیا، مدلول التزامی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ انسان لم یکم جو ہے اس کے اندر اس سلب عن الجملہ یہ ہے مدلول مطابقی، اور کلو انسان لم یکم میں سلب عن الجملہ یہ اس کا مدلول التزامی ہے، مطابقی نہیں ہے، مطابقی سلب کلی ہے، تو یہ اس کا مدلول التزامی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کلو انسان لم یکم کا معنی ہم لیتے ہیں سلب جزئی، کیا لیتے ہیں؟ تو اب یہ تاکید نہیں بنے گی، یہ تاکید کیوں؟ اس لیے کہ انسان لم یکم کی دلالت اس معنی پر، کلو انسان لم یکم کی دلالت اس معنی پر، تو دلالتیں دو ہو گئی ہیں، تو حالانکہ اسی کو تم نے پہلے تاکید بنایا تھا، اب یہ تاکید نہیں بن سکتا۔ کیا کیا علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ اگر تاکید کوئی سمجھ ہے؟ ہاں جی، علامہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے کیونکہ اگر تاکید میں دلالت عین کا اتحاد شرط کیا، یعنی دونوں دلالتیں مؤکد اور مؤکد کی دلالت دونوں کی اس معنی پر مطابقی ہو یا التزامی ہو تب تاکید، اگر دلالت بدل گئی تو تاکید نہیں بنتی، نہیں بن سکتی۔ تو اب یہ اعتراض پیچھے چلا جائے گا، اب یہ اعتراض پچھلی مثال پہ جائے گا کہ کل انسان لم یکن، اس کا مدلول مطابقی سلب کلی اور سلب جزئی اس کا مدلول التزامی، اور انسان لم یکم کا مدلول مطابقی سلب جزئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کلو انسان لم یکم سے مراد ہم سلب جزئی لیتے ہیں، لیکن یہ سلب جزئی اس کا مدلول التزامی ہے، اور انسان لم یکم کا مطابقی ہے، تو اب تاکید نہیں بنتی، کیونکہ کلو انسان لم یکم کا مدلول سلب عن الجملہ یہ التزامی ہے، اور انسان لم یکم کا مدلول مطابقی ہے، تو حالانکہ تم نے پیچھے اس کو تاکید بنائی۔ ہوں ادھر دیکھو کچھ لگ دے ہو اے ضلع وش تورے تا جی، حاصل الرد یہ ہے کہ یہ کہ شرط کرنا دلالتین کے، اگرچہ یہ بات نفع دیتی ہے، وَإِن نَفَى ذَلِكَ الْقَائِلَ ہا ہونا ایتھے تا نفع دیندی پہ یہ دوجی مثال وچ، لیکن مخالف ہو جائے گی یہ قائل کے محاسبہ میں، سنیں جی، تو پس نہ ہوگا یہ اکھیڑنے والا شبہ کے مادے کو، حاسم پٹنے والا، ایک پاسوں جان چھڑے دوجے پاسے پھنس گئے، آندھنے چاس نہیں آئی تو منڈے ہو با توضیح ہو، ہن توضیح سنو، وہ یہ ہے کہ انا ذالک القائل جو ہے ابن مالک، انہوں نے کہا تھا کہ انسان لم یکم جو ہے وہ کس کے لیے ہے، بس جب داخل کیا گیا کلمہ کل تو واجب ہے یہ کہ ہو کل، اور نہ بنایا جائے کل کو
نفی حکم علی جملہ کے لیے جیسا کہ انسان لم یکن ہے، کیونکہ اگر بنایا جائے کلو کل والی صورت میں مثل اس کے، مثل کس کے؟ انسان لم یکن کے تو لازم آ جائے گی تاسیس پر اندہ ابن مالک ہے۔ آگے جو سمجھ اے پیچھے گل کی تھی کہ کوئی نہیں؟ تو پس اگر حاضر القائل، پس اگر یہ قائل، سمجھا رہی جی، اگر یہ قائل شرط کرے کس کا؟ دلالتین کا اتحاد تاکید میں، تو البتہ وارد ہوگا اس پر یہ کہ انسان لم یکن اس کا معنی مطابقی کیا ہے؟ ثبوت النفی ان انسان ما، یعنی بعض مبہم اور بعض مبہم اس کو لازم ہے نفی، نفی علی جملہ تو پس دلالت انسان لم یکم کی نفی حکم علی جملہ بطریق الالتزام ہے۔ سنیں اے شاباش سے، تو پس فعلا فرض اس فرض پر کہ اگر بنائیں ہم کلو انسان لم یکن تو لازم آئے گی ترجیح، نہیں لازم آئے گی، تاکید کی ترتیب تاسیس پر، اس لیے کہ دلالت کلو انسان لم یکم کی اس معنی پر یہ جملہ پر نہ کہ تو پس نہ ہوگی دلالت، پس لازم آ گیا اس کو یہ کہ نہ ہو یہ بھی، باب تاکید سے باوجود اس بات کے کہ اس قائل نے بنایا ہے اس کو، پس ثابت ہوگی یہ بات کہ یہ قائل نئی شرط کی اس نے تاکید میں کس چیز کی، تو اب باطل ہو گیا وہ جو جواب دیا اس کے ساتھ یہاں ابن مالک کی جانب سے جو ما یقالو والا تھا، کیونکہ ایدو کن پھڑیا تو دوجا چبا ہو گیا ہے، سمجھے ہی؟ پس اس میں نظر ہے، کیونکہ اگر شرط کی جائے تاکید میں دلالتین کا اتحاد شرط کیا جائے تو نہ ہوگا کلو انسان لم یکم، کلو انسان لم یکن، کلو انسان لم یکم کے کلو انسان لم یکن کے ہونے کی تقدیر پر، ہونے کی تقدیر پر، حکم عن الجملہ کی نفی کے لیے حکم عن الجملہ کی نفی کے تاکید، اس لیے کہ دلالت انسان لم یکم کی انسان لم اس معنی پر بے طریق الالتزام ہے، او تھلند سیاسل دا کہ ایک فرد مبہم، تو پھر اس کو لازم ہے کہ نفی فی الجملہ، اے شاباش ہے۔ ہاں جی نظر ہے، کیونکہ اگر شرط کیا جائے تاکید میں اتحاد و دلالتین تو نہیں ہوگا کلو انسان لم یکن میں، کلو انسان لم یکن کے ہونے کی تقدیر پر حکم عن الجملہ کی نفی کے لیے تاکید، اس لیے کہ انسان لم یکن کی دلالت اس معنی پر بے طریق الالتزام ہے۔ جی وَلِأَنَّ النَّاكِرَةَ چل میں وَلِأَنَّ النَّاكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ إِذَا أَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا لَمْ يَكُنْ إِنسَانٌ صَالِبَةً كُلِّيَّةً لَا مُهْمَلَةً مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ۔ بس یہ تیسرا سوال ہے، یہ مصنف کا ابن مالک پر یہ سوال ہے لفظی، جی کہ تو ابا کیوں آکھیا؟ ابا آخنا سی میں تیرے کو غلطی ہوگی، اور اس لیے کہ نکرہ منفیہ، نکرہ جو تحت نفی ہے، جب وہ عام ہو جائے، جب وہ جیسے کہ ہمارا قول لم یکن انسان، تو یہ اس کا نام سالبہ کلیہ ہوتا ہے، ابن مالک جی معاملہ نہیں ہوتا، تو دوسرا نام معاملہ رکھ دیتا ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نکرہ تحت النفی، جب یہ اعتراض یہ ہے کہ نکرہ تحت النفی جب یہ عام ہو جائے، جیسا کہ ہمارے اس قول میں لم یکن انسان، لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد، بس اس لیے کہ تحقیق بیان کیا گیا ہے، لم یکم انسان ان میں بیان کی گئی یہ بات کہ حکم سلب کی گئی ہے ہر فرد سے، ہر ایک سے افراد سے، ان دے وچ اے بیان ہے کہ قیام دی نفی انسان دے ہر فرد کولوں ان دے وچ اے شے بیان ہے، ان دے وچ بیان ہے کیڑی کہ قیام کی نفی ہے انسان کے ہر فرد سے۔ آگے چلو
والبیان لا بد له من مبین، اور بیان کے لیے مبین کا ہونا ضروری ہے. یہ جو بیان ہے کہ اس میں سلب کلی ہے، اس کے لیے کوئی مبین بھی دو جو یہ بیان کر رہا ہے. جی کیا کہ جی اور بیان، اور ضروری ہے بیان کے لیے کسی مبین کا ہونا جو اس چیز کو بیان کر رہا ہو کہ کیا یہ جو بیان ہے کہ یہ سلب کلی تھے، اس کا کوئی مبین بھی تو ہونا چاہیے. جی مبین ہونا چاہیے. ہوں سوین ہے مبین کون تھے؟ فلا محالۃ ہا ہنا شیء یدل علی ان الحکم فیہا علی کمیت افراد الموضوع. بس لہٰذا ضروری ہے قطن یہاں کوئی چیز ہے. او کیڑی شے ہے؟ وہو وقوع ناکرات تحت النفی. اے شاباش سے خام خواہ یہاں کوئی شے ہے جو دلالت کر رہی ہے اس پر کہ حکم لم یکم انسان ان میں موضوع کے افراد کی کمیت پر ہے، یعنی سارے افراد پر ہے. سارے افراد تو جدو موضوع کی کمیت بیان ہے وہ تو مملہ آخید ہے نہیں آخیدہ. جی کیا کیا جی تو لہذا قطن یہاں پہ کوئی شے ہے اور وہ کیا ہے؟ نکرہ تحت نفی ہے جو دلالت یہ کوئی شے ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ حکم اس میں اس پہ موضوع کے افراد کی کمیت پر ہے. سنا جی اگرچہ دال السور لفظی کوئی نہیں ہے لیکن اے ہے وے جی تے ولا نانی بسور سوا ھذا. اور ہم سور کا معنی یہی تو لیتے ہیں کہ جملے کے اندر ایسی شے ہو، خواہ لفظوں میں ہو یا نہ ہو، جو موضوع کے افراد کی کمیت پر دلالت کرے. یہی سور ہوتا ہے جس میں نکرہ تحت نفی ہونا، یہ بھی سور ہے. جی ضروری نہیں کہ سور لفظوں میں ہی ہوتا ہے. جی سنیں کیا کہ جی اور نہیں مراد لیتے ہم سور کے ساتھ سوائے اس کے اور کچھ نہیں لیتے. بس سور وہ ہوتا ہے جو جملے میں یہ بیان کرے کہ حکم موضوع کے اتنے افراد پر، خواہ لفظوں میں ہو یا نہ ہو. چلو جی باہین آئے ذہن اور اس بس یہ بکری گل ہے. جی کسی اور نے کہا تھا کہ اس کو موملہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سور کوئی نہیں، تو اس کا جواب آ گیا ہے. سور دے وچ ہے کیڑا اے سور وچ ہے کہ لفظاں وچ نہیں نظر ہے. کمال ہے نا کہ پوپڑیک. جی کیا کیا جی اور اس وقت منتفع ہو گیا وہ جو بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام محملہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں سور نہیں ہے. تو سور ہے اس میں کیا نکرہ تحت نفی ہونا. جی اے شاباش ہے. اور اس لیے کہ ناکرہ اور تو دیکھو یہ منع مناقشہ لفظیہ ہے ما صاحب فقط صرف نہیں ہے. جی سنا جی اور اعتراض اس پر بے مخالفت اصطلاح قوم دی اصطلاح دی مخالفت کیتے نے، اور مناقشہ وارد ہے ان کے قول پر کہ اس لیے کہ سالبہ محملہ جو ہوتا ہے وہ کلیہ کے قوت میں ہوتا ہے باوجہ وارد ہونے اس کے موضوع کے. خلاصہ سنو قانون کاف قاعدہ حاصل یہ ہے کہ نکرہ منفیہ جب عام ہو تو ہو جاتا ہے قضیہ ایسا قضیہ جو مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ نکرے منفیے پر. یہ قضیہ کیا بن جاتا ہے؟ بس نام رکھنا ہے اس قائل کا اس قضیے کا. بس منع کا سارا ٹل نام رکھنا صورت ثانیہ کا صرف اینی گل ہے اور نہیں مخفی کہ یہ منع نہیں نقصان دیتا اس کے مقصود میں، کیونکہ مناقشہ اس کے ساتھ فقط نام رکھنے میں یہ مناقشے جو نا کوئی ایڈے وڈے کوئی خرابی نہیں پیدا کر دے. جی اور اس لیے کہ نکرہ منفیہ جب عام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ اگے آ رہے بچ جیسا کہ سنیں جی کہ یہ عام ہو جائے تو ہوگا ہمارا قول لم یکم انسان سالبہ کلیہ، جب کہ نکرہ منفیہ جب کیا ہو تو ہو جائے گا ہمارا قول لم یکم انسان نہ کہ محملہ، جیسا کہ ذکر کیا اس کو اس قائل نے. من کرنا
اور اس لیے کہ نکرہ منفیہ جب عام ہو جائے تو ہو جائے گا ہمارا قول لم یکم انسان صالحہ کلیہ، نہ کہ محملہ، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس قائل نے، اس لیے کہ تحقیق بیان کیا گیا ہے اس قضیے میں یہ مسئلہ کہ حکم سلب کی گئی ہے ہر فرد سے، افراد سے، کیونکہ اس کے اندر یہ حکم ہے کہ موضوع کے ہر فرد سے سلب ہے کس کی؟ قیام کی، سلب کلی ہوگی۔ تو یہ بیان جب ہو گیا ہے اور بیان ضروری ہے اس کے لیے مبین سے، تو کو مبین ہو جو یہ بیان کر رہا ہے، پس خام خواہ یہاں کوئی شے ہے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ حکم اس قضیے میں موضوع کے افراد کی کمیت پر ہے، اور نہیں مراد لیتے ہم سور کے ساتھ سوائے اس کے۔ او شابہ جی جی تحقیق بیان کی گئی ہے اس میں بات کہ حکم سلب کیا گیا ہے حکم کا ہر ایک سے، افراد سے، اور بیان ضروری ہے اس کے لیے مبین سے، بس خام خواہ یہاں کوئی شے ہے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ حکم قضیے میں موضوع کے افراد کی کمیت پر ہے، اور نہیں مراد لیتے ہیں ہم سور سے سوائے اس کے۔ ادھر دیکھو فی ہاں ہے فل اللہ تی آما، سنا جی کہ اس میں آخر کچھ یہ بیان کیا گیا تو پھر کو ہونا چاہیے۔ اچھا سوا حاضہ اور دھیان کریں، یعنی سوائے شے کے جو دلالت کرے کس پر؟ نہ کہ خاص کر کے لا شے ہوئے، لا واحد ہوئے تو تائیں جی مثلاً کس میں؟ سلب کلی میں، بلکہ مراد سور سے وہ شے ہے جو مشتمل ہو قرینۃ الحال اور نکرے کا اے کافی ہے جی، اے شابہ سے وہی نائزن یعنی جس وقت ارادہ کیا ہم نے سور سے، وہ جو دلالت کرے افراد کی کمیت پر، اگرچہ نہ ہو لفظاً تو منتفع ہو گیا یہ معقیلہ، اور اس وقت منتفع ہو گیا وہ جو جواب دیا گیا ہے کہ نام رکھا ابن مالک نے لم یکم انسان ان کا محملہ، کہ نام رکھا ابن مالک نے لم یکم انسان ان کا محملہ باعتبارت میں سور کے تین بجے سور ہے گئے جی، اور اس وقت منتفع ہو گیا وہ جو جواب دیا گیا کہ نام رکھا ابن مالک نے لم یکم انسان ان کا محملہ باعتبار میں سور کے۔ اے شاباش۔